ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ کی تدفین کے مقام کا تاحال حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا، تاہم سوشل میڈیا پر ان کے مزار کی تعمیر کے لیے مالی عطیات اور چندے کی اپیل پر مبنی ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ اس ویڈیو میں ایک شخص امام خمینی ریلیف کمیٹی سے منسوب ایک مبینہ نوٹس دکھا رہا ہے، جس میں شہریوں سے مزار کی تعمیر کے لیے خمس، زکوٰۃ اور دیگر خیراتی عطیات دینے کی درخواست کی گئی ہے۔ اگرچہ یہ ویڈیو عوامی حلقوں میں بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے، لیکن ایرانی حکام یا کسی سرکاری ادارے کی جانب سے اس نوٹس کی اب تک کوئی تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی ہے۔ پاکستان نے مسجد اقصی پر غیر قانونی اسرائیلی آبادکاروں کے حالیہ دھاوے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین اور مقدس مقامات کی حرمت کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے اپنے بیان میں واضح کیا ہے کہ ایسے اشتعال انگیز اقدامات خطے میں کشیدگی کو ہوا دے رہے ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیلی آبادکاروں کو حاصل استثناء ختم کرایا جائے، جبکہ پاکستان نے ایک بار پھر فلسطینی عوام کے ساتھ اپنی مکمل سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ ایران نے دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ وہ ایسے کسی بھی مذاکراتی عمل کو تسلیم نہیں کرے گا جس کا مقصد تہران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا ہو۔ غیر ملکی خبر ایجنسی سے گفتگو میں ایرانی عہدیدار نے کہا ہے کہ جب تک واشنگٹن دھمکیوں اور دباؤ کی پالیسی ترک نہیں کرتا، مذاکرات کی بحالی ممکن نہیں۔ ایران نے امریکی بحریہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی اور تجارتی جہاز پر حملے کو سیز فائر کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے، جبکہ دوسری جانب امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے صدر ٹرمپ کے عزم کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رہے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انکشاف کیا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث روزانہ $500 ملین کے نقصان سے بچنے کے لیے ناکہ بندی کا خاتمہ چاہتا ہے۔ تاہم انہوں نے تہران کو براہ راست دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ڈیل نہ ہوئی تو بقیہ ایران اور ان کے رہنماؤں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی قیادت صرف شرمندگی سے بچنے کے لیے ناکہ بندی برقرار رکھنے کا ڈرامہ کر رہی ہے، جبکہ در حقیقت وہ اس معاشی دباؤ سے نکلنے کے لیے بے تاب ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب امیر سعید ایروانی نے ناکہ بندی ختم ہونے کے مثبت اشارے ملنے کا دعویٰ کرتے ہوئے اسے اسلام آباد مذاکرات کی بحالی کے لیے لازمی شرط قرار دے دیا ہے۔ اسلام آباد میں پاک امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا مرحلہ شدید سفارتی تعطل کا شکار ہو گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے باضابطہ تصدیق کر دی ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا دورہ پاکستان مؤخر کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ایران کی جانب سے مذاکراتی عمل پر سرد مہری بتائی جا رہی ہے۔ دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستانی قیادت کی درخواست پر وہ ایران پر فی الحال حملہ نہیں کر رہے اور انہوں نے یک طرفہ طور پر جنگ بندی میں توسیع کر دی ہے، تاہم ایران نے اس توسیع کو مسترد کرتے ہوئے اسے بے معنی قرار دے دیا ہے۔ ہارنے والا فریق شرح ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی نے ایک خطرناک صورتحال اختیار کر لی ہے، جہاں ایرانی قیادت نے صدر ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کے اعلان کو وقت حاصل کرنے کی چال قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ مشیر اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ کی بحری ناکہ بندی بذات خود بمباری کے مترادف ہے، جس کا بھرپور فوجی جواب دیا جانا چاہیے، جبکہ ایران نے مذاکرات کے لیے امریکی شرائط کو بھی مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ تہران کے مطابق تجارتی جہاز پر حملے اور عملے کو یرغمال بنانا جنگ بندی کی سنگین ترین خلاف ورزی ہے اور ہارنے والا فریق یعنی امریکہ ایران کو اپنی شرائط پر مجبور نہیں کر سکتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستانی قیادت کی خصوصی درخواست پر انہوں نے ایران پر حملے کا فیصلہ مؤخر کر دیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ان سے رابطہ کر کے ایرانی قیادت کی جانب سے متفقہ تجاویز آنے تک عسکری کارروائی روکنے کی اپیل کی ہے، جس کے بعد جنگ بندی میں بات چیت مکمل ہونے تک توسیع کر دی گئی ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ امریکی فوج کو بحری ناکہ بندی جاری رکھنے اور ہر لمحہ الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ ایرانی فوج نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مسلسل دھمکیوں کے جواب میں اپنے پہلے سے طے شدہ اہداف پر حملے کی کھلی وارننگ دے کر خطے میں جنگ کے بادل مزید گہرے کر دیے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے حکام نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کی بحری ناکہ بندی بذات خود ایک اعلان جنگ ہے، جس کا جواب اب صرف فوجی کارروائی سے ہی دیا جائے گا۔ اس لیے ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی میں یک طرفہ توسیع کی کوئی قانونی یا اخلاقی حیثیت نہیں ہے۔ تہران نے مذاکرات کے لیے امریکی شرائط کو قطعی طور پر مسترد کرتے ہوئے ٹرمپ کے بیانات کو محض وقت حاصل کرنے کا ایک سفارتی چال قرار دے دیا ہے، جس کے باعث پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے امن کی کوششیں شدید خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ لاہور کے علاقے چونگ میں پولیس مقابلے کے دوران 2 خطرناک ڈاکو ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ ان کا ایک ساتھی فرار ہونے میں کامیاب رہا۔
पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मशकूक अफराद को रोकने का इशारा किया गया तो उन्होंने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू मारे गए। हलाक होने वाले मुल्जिमान कहना समेत दीगर इलाकों में संगीन वारदातों में मतलूब थे, जबकि पुलिस ने फरार होने वाले तीसरे मुल्जिम की तलाश के लिए इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।